بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم پیرامیٹرز آف دا گلوبل فوڈ ایشو کو ون بائی ون ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج ہم اس میں سے فرٹیلائزرز پہ بات کریں گے۔ فرٹیلائزرز جو زرعی کھادیں ہیں، بنیادی طور پر یہ ڈیولپ ورلڈ یا ترقی یافتہ جو ممالک ہے، جو دنیا ہے، اسی میں زیادہ تر پیدا ہو رہی ہے اور اسی میں استعمال بھی ہو رہی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہ جب ترقی یافتہ ممالک میں استعمال ہو رہی ہے تو وہاں پر ایک تو ان کی قیمتیں کم ہیں، دوسرے ان لوگوں نے ہائیبریڈ ویرائٹیز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کی کلٹیویشن کرتے ہیں ماڈرن ٹیکنیکس سے۔ تو جب ہائیبریڈ ویرائٹیز کے لیے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے تو اس کا اثر اس پہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت جو ہمارے پاس لوکل یا روایتی بیج یا اقسام ہوتے ہیں، تخم وغیرہ۔ تو سب سے بہتر رزلٹ وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے جہاں پر ہائیبریڈ ویرائٹیز کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے اور جہاں پر ماڈرن ٹیکنیکس اپلائی ہوتی ہیں اور جہاں پر یہ سفیشینٹ اماؤنٹ میں اپلائی کی جاتی ہیں۔ اب اس کو استعمال کیا جاتا ہے ترقی پذیر ممالک میں بھی، لیکن ترقی پذیر ممالک میں اس کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ انڈیجنس ویرائٹیز کو استعمال کرتے ہیں، اور دوسری بات اس میں سے یہ آتی ہے کہ جو انڈیجنس ویرائٹیز ہے تو وہ اتنے زیادہ اس کا رسپانس اچھا نہیں آتا جتنا ہائیبریڈ ویرائٹیز کا آتا ہے، اور ساتھ میں اس کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو زیادہ قیمتوں کی وجہ سے زمیندار اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس کی قیمت جو ترقی یافتہ ممالک میں جو ہوتی ہے اس کی نسبت یہاں پر زیادہ ہوتی ہے۔ اب زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ زیادہ اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ تو یہاں پہ پیدا ہی نہیں ہوتی، بنائی نہیں جاتی، تو اس کے ٹرانسپورٹیشن چارجز اور دوسرے کچھ چارجز ملا کے وہ قیمتیں کافی ساری بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہاں کے زمیندار اس سے اس خاطر خواہ فائدہ جو اس کو ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک تو ماڈرن ٹیکنیکس ہے وہ اپلائی نہیں کرتے، ہائیبریڈ ویرائٹیز ہے اس کو بویا نہیں جاتا، اور جو انڈیجنس ویرائٹیز ہے اسی کی کلٹیویشن ہوتی ہے، اور یہ جو فرٹیلائزر ہے یہ سفیشینٹ اماؤنٹ میں یہاں پر سپلائی نہیں ہو رہی ہوتی، اور جو کراپس کو تو جب یہ انسفیشینٹ اماؤنٹ میں یا معمولی مقدار میں اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے تو پھر اس کا اثر بھی تھوڑا سا کم آتا ہے، تو یہاں پر پروڈکشن نسبتاً کم رہتی ہے۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک دو ممالک کو اگر مثال کے طور پر لے لیں تو اس سے بڑی اچھی وضاحت اس کی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہالینڈ ہے، تو ہالینڈ جو ہے اس میں فرٹیلائزر کی جو مقدار استعمال ہو رہی تھی پہلے سے، وہ پورے لیٹن امریکہ کے فرٹیلائزر کے مقدار کے استعمال سے زیادہ تھی۔ اور اسی طرح اگر اٹلی کو لے لیں، چونکہ اٹلی بھی ایک چھوٹا سا ہی ملک ہے، تو اٹلی پورے افریقن براعظم کے برابر زرعی کھادیں جو ہیں اس کو استعمال کر رہا تھا۔ تو جہاں پہ پورا براعظم ایک چھوٹے سے ملک کے برابر استعمال کر رہا ہو تو وہاں پر اس کی پیداوار بہت ہی کم رہتی ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ترقی ہوتی جا رہی ہے، اور جو ترقی پذیر ممالک ہے تو اس میں اس کی مقدار اور اس کا استعمال آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سے وہ ہائیبریڈ ویرائٹیز کو بھی کلٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں ود ماڈرن ٹیکنیکس، تو اس کی پیداوار بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور جو بنجر زمینیں ہیں اس کو بھی قابل کاشت لایا جا رہا ہے مختلف ٹیکنیک سے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے پورے اسٹیٹ مشینری اس کے لیے درکار ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل ڈونرز بھی درکار ہوتے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں پہ توجہ دی جائے کہ ترقی یافتہ ممالک میں اس کی قیمتیں کم ہیں تو ترقی پذیر میں بھی اس کی کم ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ہائیبریڈ ویرائٹیز کو یہاں پہ کلٹیویٹ کیا جائے تاکہ یہاں پہ ہائیبریڈ ویرائٹیز کی کلٹیویشن سے پیداوار بڑھ جائے۔ تو اس کے ایک تو پیداوار بڑھے گی، دوسرا یہ ہے کہ جو فرٹیلائزر ہے وہ بھی سفیشینٹ اماؤنٹ میں سپلائی ہو جائیں گے، اور اسی طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے گا خوراک کی کمی کا، جس پہ اس کو نشاندہی کی گئی ہے، اور جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل میں ایک تو آبادی کو کم کیا جائے گا یا کم رکھا جائے گا، اور دوسرا پیداوار کو بڑھانے کے لیے یہ ایک مثبت قدم اٹھایا جائے گا۔
اگر اس لیکچر کے متعلق آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو یا آپ کی رائے کچھ ہو تو کائنڈلی ہمیں کمنٹس میں لکھ دیجئے. ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کرتے ہیں. تھینک یو.